السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ، یہاں پر ایک موومنٹ چل رہی ہے، ایک موو چل رہی ہے بہت امپورٹنٹ، جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی سسٹم یونائٹڈ نیشنز کا اب تک چل رہا تھا اتنی دہائیوں سے، ورلڈ وار 2 کے بعد یہ آرگنائزیشن بنی تھی، تب سے اب تک جو ہے ظاہر دنیا کے تمام اقوام جو ہیں وہ یو این کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتی ہیں اور اس کے مطابق اپنے جو فارن پالیسیز ہیں اس کو رکھنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مراحل آ جاتے ہیں جہاں پہ جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یو این جو ہے وہ بائسڈ ہے، یو این جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن نہیں ہے، اور کچھ جو بڑے پاورز ہیں ان کی بہت زیادہ سے ہے، اسپیشلی جو ویٹو پاور صرف 5 ممالک کو شروع سے ملا ہوا یو این کے اندر، جس میں شامل ہیں رشیا، چائنا، یو ایس اور فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم. ان چاروں کے پاس جو ویٹو پاور ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام جو صحیح ہونے ہوتے ہیں ان کو وہ ویٹو کر کے روک دیتے ہیں، اور مطلب 2 کیمپس آپ سمجھ لیں بنے ہوئے ہیں دنیا میں، ایک طرف رشیا اور چائنا اور دوسری طرف یو ایس، یو کے اور فرانس. اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں انہی بڑے بڑے پاورز کی جو بگ پاور پالیٹکس ہے اس کے شکنجے میں رہتے ہیں، اور انہیں اپنی فارن پالیسیز، اپنی اکانومیز جو ہیں ان کے مرضی کے مطابق الائن کرنی پڑتی ہیں. تو کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اتنے سالوں سے؟ کیونکہ یہ 5 جو ویٹو پاورز ہیں، اگر دنیا کے 200 کے قریب جو ممالک ہیں کسی بھی معاملے کے اوپر، فلسطین کا معاملہ لے لیں، کشمیر کا معاملہ لے لیں، کسی بھی معاملے پر ایک میجورٹی ووٹ دے دیتی ہیں اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کام دنیا میں غلط ہو رہا ہے، اور سب ممالک جو ہیں وہ ووٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اب اس کام کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو ایک دم سے یو ایس یا یو کے یا رشیا جو ہے وہ ایک ووٹ سے ویٹو کر کے اس ساری چیز کو رول بیک کر دیتا ہے اور وہ کام نہیں ہو پاتا. تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ڈکٹیٹرشپ ہے یو این کے اندر، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی اگر ہوتی تو جس ڈیموکریسی کا پرچار یو ایس کرتا ہے، یو کے کرتا ہے، سب تمام ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ڈیموکریسی رائج ہونی چاہیے، تو کیوں نہیں یو این کے اندر بھی اسی روح کو رکھا جاتا؟ اور کیوں نہیں اگر ڈیموکریسی ہوتی یو این کے پلیٹ فارم کے اندر تو بہت ساری دنیا کی جنگیں، بہت سارے کانفلکٹس، بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو چکے ہوتے، اور بڑے بڑے پرابلمز جیسے نیوکلیئر جو پرولیفریشن کے پرابلم ہے، جیسے کلائمیٹ ایکسٹریم ہونے کے پرابلمز ہیں، وہ بھی اب سالو ہو چکے ہوتے. لیکن چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیوز کیا ہے اور کیسے یہ پروسیڈ ہو رہی ہے، اور پاکستان کا اس میں کیا بہت ہی وائٹل رول سامنے نظر آ رہا ہے. The new fight to reform the UN's colonial era world order، یعنی colonial era ورلڈ وار 2 سے پہلے تمام جو وہ دنیا کے ممالک تھے وہ آلموسٹ کالونیز تھی، کوئی یو کے کی، کوئی فرانس کی، کوئی جرمنی کی، کوئی پرتگال، اسپین، ان سب نے دنیا بھر کے جو اسٹیٹس ہیں، ممالک ہیں، ریجنز ہیں، ان کو کالونائز کیا ہوا تھا. اور ورلڈ وار 2 کے فوراً بعد اور اس سے پہلے بھی آپ سمجھ لیں، اور فوراً بعد جو ہے تمام ہی ان کالونیز کے اندر آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئیں، اور بہت طویل سٹرگلز کر کے کچھ ممالک جو ہیں ان کو جلدی آزادی مل گئی، کچھ کو بہت مطلب دہائیاں اور مزید لگیں. 1960s میں جا کر افریقہ کے بہت سارے ممالک جو ہیں ان کو آزادیاں ملی. تو لیکن یہ جو کالونیل ایرا کے بعد اور ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے یو این کا قائم ہونا، اس کے اندر بھی جو ایک آپ سمجھ لیں ایک اسپرٹ چل رہی تھی، وہ کالونیل ایرا کی ہی اسپرٹ چل رہی تھی. جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو بڑے بڑے کالونائزرز تھے، جن میں یو کے شامل، فرانس شامل، اور یو ایس نے بعد میں ان کی جگہ لینے کی کوشش کی، وہی لوگ جو ہیں یو این کے اندر آج تک فلی امپاورڈ ہیں. سوویت یونین بھی ایک بہت بڑی پاور تھا جو اپنے ارد گرد کے بہت سارے ممالک کو اس نے کالونائز کر رکھا تھا. تو یہ سارا کلچر جو ہے وہ ابھی تک یعنی اس سے ہماری جان چھوٹ نہیں سکی ہے، اور ابھی بھی ہم اسی یعنی ورلڈ وار 2 کے سے پہلے والا جو دور ہے اسی کے بلیک شیڈوز کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. سو کیا اب اس چیز کو چینج کیا
جا رہا ہے. کیا اب ایسا ممکن ہوگا؟ ایک تو بڑی انٹرسٹنگ نیوز یہ کہ افریقن نیشنز نے بار بار اب یہ بات کہہ دی ہے کہ ان کو UN سیکیورٹی کاؤنسل میں کم سے کم 1 یا 2 سیٹس چاہیے, اور ایسا لگ تو نہیں رہا کہ ان کی یہ بات مانی جائے گی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ افریقہ اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے, اور پورے افریقن کانٹیننٹ میں سے ایک بھی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر سیٹ ملی ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جو افریقن کانٹیننٹ کے ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف جو ہے لائک جو یونائٹڈ نیشن کی جو کرمنل کوڈز ہیں ان کے اندر مقدمے لگے ہوئے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میکسیمم جو پریزیڈنٹس ہو گئے, پرائم منسٹرز ہو گئے, اور فارمر جو لیڈرز ہو گئے, ان کے خلاف بڑے بڑے مقدمے جو ہے نا UN کے اندر لگے ہوئے, کورٹ آف جسٹس کے اندر. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ باعث چل رہا ہے کہ افریقن نیشنز کو دبایا جا رہا ہے, سپریس کیا جا رہا ہے, اور ان کو اس تھریٹ میں رکھا جا رہا ہے کہ آپ کے لیڈرز کو جو ہے نا ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے کرمنل چارجز, جینوسائڈ کے چارجز اور مختلف ایسے چارجز لگا دیے جائیں گے, جبکہ دنیا کے اور باقی ممالک کانٹیننٹس میں یہ والی چیز ہمیں کم نظر آتی ہے. تو واقعی میں افریقن نیشنز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ان کو آزادیاں دینے کے باوجود ان کو اتنا سپریس رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ نہ ہی ان کے ملکوں میں پروگرس کوئی ہو سکے, نہ ہی ان کے ملکوں میں ایجوکیشن جو ہے وہ عام ہو سکے, نہ ہی ان کے ملکوں میں لائک اسٹیبل گورنمنٹس آ سکیں جو کہ ان اپنے ریسورسز, اپنے جو ویلتھ ہے اس کو اپنے لوگوں کی پروگرس کے لیے استعمال کر سکے. اس طرح کی ایک شیڈو میں رکھنے کے لیے افریقہ کو اس کے ساتھ یہ باعث قسم کا رویہ اختیار رکھا گیا UN کے اندر بھی. سو اب افریقن نیشنز نے یہ بہت پرزور جو ہے یہ مطالبہ کیا ہے, کرتے رہے ہیں کچھ عرصے سے, کہ ہمارے بھی کسی نہ کسی 1 یا 2 ملک کو ضرور ملنی چاہیے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک سیٹ. اب یہ جو موو UN کے اندر چل رہی ہے, ڈان نے اس کے اوپر ایک بڑا ڈیٹیل یہ رپورٹ نکالی ہے, پاکستان پشز فار نیروئنگ ڈفرینسز اوور UNS ریفارمز, یعنی جو بھی ڈفرینسز ابھی بھی لوگوں کے بیچ میں, اور ظاہر UN کے اندر کوئی بھی چیز آگے ریزولوشن جو آگے جاتی ہے اس میں بہت سارے ممبرز, ایک میجورٹی ممبرز کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. اگر سب ایک پیج پہ نہیں ہے تو وہ ریزولوشن آگے جانا مشکل ہو جاتی ہے. سو پاکستان جو ہے اس کو ایک طرح سے لیڈ بھی کر رہا ہے, بہت بڑی بات ہے یہ پاکستان کے لیے. اور پاکستان از کالنگ دا پروسیس دا موسٹ اپروپریٹ پلیٹ فارم ٹو پرسیو 15 ممبر باڈی ریفارم, یعنی ایک پاکستان کی طرف سے, اور پاکستان کے ساتھ جو اور جو ممالک اس موو کو چلا رہے ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ 15 ممبر باڈی کا ریفارم ہم بنائیں, کہ جو ابھی 5 ممبر ہیں UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر, اس کے اندر اس کی بیس کو وائڈن کیا جائے اور اس کو 15 ممبرس کی بنایا جائے. لیکن اس میں کچھ بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ایمبیسڈر عثمان جدون جو ہیں, جو کہ ڈیپٹی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا UN ہے, انہوں نے اپنی بہت سارے یہ بیانات دیے جو اس کے اندر آرٹیکل کے اندر کور ہوئے ہیں. میں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ UN کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے اندر فل اسکیل نیگوشیشنز ٹو ریفارم دا UNSC سیکیورٹی کاؤنسل یہ 2009 میں شروع ہوئی تھی آن 5 کلسٹرز. 5 یعنی بنیادی باتیں تھیں جن کے اوپر یہ 2009 سے یہ موو یا یہ بات شروع ہو رکھی ہے, اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ دا کیٹیگریز آف ممبرشپ, the question of veto, regional representation, size of an enlarged United Nations Security Council, and working method of the council and its relationship with the UNGA. یعنی ایک بہت ہی یعنی براڈ بیس قسم کی یہ موو ہے جس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور آگے لے کے جائی جا رہی ہیں, جن میں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ممبرشپ جو ہوگی وہ کس طرح کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ان 5 ویٹو ممبرس کے علاوہ اور کون کون سے ممبرس کس کس کیٹیگری کے وہاں پہ ہو سکتے ہیں, یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. اور کویشچن آف ویٹو کہ ویٹو کس طرح سے اور کس حد تک جو ہے وہ مانا جائے گا, اور کن باتوں پہ یہ ان 5 جو ویٹو ممبرس ہیں ان کو ویٹو کرنے کی پاور ہونی چاہیے, اور کہاں تک وہ ان کی جو ہے نا یہ مطلب وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو اور سلسلے کو جو ہے وہ
جاپرڈائز کر سکتے ہیں ہر دفعہ. اور ریجنل ریپرزنٹیشن, یعنی جیسے میں نے آپ سے ابھی بولا افریقہ اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے, پورا ریجن ہے, اس کو تو ایک بھی ریپرزنٹیشن نہیں ملی ہوئی. اسی طرح مڈل ایسٹ ایک بہت بڑا ریجن ہے جس کے کسی بھی ایک ممبر کو جو ہے وہ ممبرشپ نہیں ملی ہوئی سیکورٹی کاؤنسل کو. تو یہ جو ریجنس ہیں یہ پھر فیل کرتے ہیں کہ ہماری تو یونائٹڈ نیشنز کے اندر کوئی سے ہی نہیں ہے, ہم تو جو بھی بات کریں گے, جیسے ابھی جو فلسطین کا سلسلہ چل رہا ہے اور کئی ریزولوشنز جو ہے جنرل اسمبلی میں پاس ہو چکی ہیں فلسطین کے حق میں, ان کی اسٹیٹ ہوڈ کے حق میں, لیکن یو ایس جو ہے ان کو ویٹو کر دیتا ہے اور وہ ریزولوشنز وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اس پورے موو ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہ جو گروپ آف 4 ہیں, انڈیا, برازیل, جرمنی اور جاپان, یہ 4 ایسے ملک ہیں جو اس بات پر کھڑے ہیں کہ بھئی سیکورٹی کاؤنسل میں جو ہے نا آپ سیٹیں بڑھائیں اور ان میں ہمیں سیٹ دیں. یعنی انڈیا اسپیشلی بہت سالوں سے یہ موو بنا رہے کہ اس کو, وہ اتنا بڑا کنٹری ہے مطلب ایریا وائز بھی اور پاپولیشن وائز بھی, تو اس کو ایک پرماننٹ سیٹ ملنی چاہیے. اسی طرح برازیل, جرمنی, جاپان یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے اسٹرانگ کنٹریز ہیں کہ ان کو یو این کے اندر سیکورٹی کاؤنسل میں سیٹیں ملنی چاہیے, اور ان کی یہ پش ہے کہ 10 سیٹیں بنائی جائیں جس میں 6 ایڈیشنل پرماننٹ ممبرز ڈالے جائیں اور 4 جو ہیں نان پرماننٹ ممبرز ڈالے جائیں. یعنی 6 میں سے 4 تو یہ خود ہی ہو جائیں گے اور 2 اور کا ان کے ذہن میں ہوگا. بہرحال پاکستان جو ہے اس چیز کے بالکل خلاف ہے, اور پاکستان اور اٹلی جو لیڈ کر رہے ہیں ایک یونائٹنگ آف کنسنسس, ایک یو ایف سی اس کو کہہ رہے ہیں, یونائٹنگ فار کنسنسس. اس گروپ کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ اٹلی اور پاکستان. اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گروپ آف 4 انڈیا, برازیل, جرمنی اور جاپان جو کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات پہ ہم بالکل اگریڈ نہیں ہیں, بلکہ اس کے برعکس ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پرماننٹ ممبر وہاں پر انکریز نہیں کیا جائے, بلکہ 15 ممبرس کی جو گروپ بنایا جائے وہ ناٹ پرماننٹ ممبرس کا گروپ بنایا جائے, ایک نیو کیٹیگری بنایا جائے جس کو وہ کہہ رہے ہیں ناٹ پرماننٹ ممبرس, اور ود لانگر ڈیوریشن in terms and possibility to get re-elected. کیونکہ جو ابھی روٹیشن میں کچھ لوگوں کو وہاں پر بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے سیکورٹی کاؤنسل کو, وہ نان پرماننٹ ممبرس ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک دفعہ اگر الیکٹ ہو جائے تو دوبارہ کئی سال تک ان کی پھر باری نہیں آتی. سو وہ یہ پاکستان اور اٹلی کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ان کو چیئر جو ہے وہ لانگر ڈیوریشن کے لیے دی جائے, اور یہ بات نکال دی جائے کہ وہ ری الیکٹ نہیں ہو سکتے اس شہر کے لیے. اور ایمبیسڈر جدون نے کیا کہا ہے کہ ہی کالڈ فار مور ایکٹیو کنسلٹیشن ود ریجنل اینڈ سب ریجنل گروپس انکلوڈنگ افریقن یونین, دی عرب گروپ, مڈل ایسٹ اینڈ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. پوری مسلمان, آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے بلینز میں ہیں, تو ان کی جو ریپرزنٹیٹیو آرگنائزیشن ہے OIC, اس کو بھی ایک جگہ ملنی چاہیے یو این کے اندر. عرب جو گروپ ہے, مڈل ایسٹ کا جو گروپ ہے, مینا کا جو گروپ ہے, ان کو ایک ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے, افریقن یونین کو ملنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے ریجن ہیں جن کی آواز ہی کوئی نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے گروپ آف کنٹریز ہیں جن کی کوئی آواز ہی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایمبیسڈر جدون نے یہ بات کہی کہ IGN کو چیئرز پرماننٹ representatives Tariq Albani of Kuwait and Alexander Maschik of Austria had led a significant expansion in the convergence and reduction of divergence on the 5 intellect clusters. یہ جو 5 باتیں میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں کہ یہ جو ان کے کو چیئرز ہیں IGN کے اس وقت, وہ انہوں نے ان باتوں کو کے اوپر لوگوں کو کنورج کرنے کی اور جو ان کی اختلافات ہیں, ڈائیورجنس ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی, بہت اچھا کام کیا. یہ بات کی ہے ایمبیسڈر جدون نے, اور انہوں نے کہا کہ کو چیئرز were successful in prompting consensus despite the obstruction from a particular country. اور نام لیے بغیر انہوں نے انڈیا کی طرف اشارہ کیا کہ انڈیا ایک ایسا کنٹری تھا جو کہ obstruct کر رہا تھا اس چیز کو, IGN کی اس کوشش کو کہ 5 کلسٹرز جن کی بات اوپر ذکر آیا وہ ان کے اوپر اکٹھے کام کیا جائے, ان کو ساتھ لے کر چلا جائے, اور تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کر آخری ایک یعنی کہ لاہ عمل اختیار کیا جائے. تو اس
چیز کو کون ابسٹریکٹ کر رہا تھا؟ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں جدون، انہوں نے کہا کہ انڈیا اس چیز کو ابسٹریکٹ کر رہا تھا، لیکن کوچز جو ہے نا انہوں نے ان کی اس کوشش کو روکا اور کنسنسس کو بلڈ کرنے کی انہوں نے ایک سکسیسفل کوشش کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ایمبیسڈر جدون نے کہ ڈسکشن آن دا لینگویج فار دا پیکٹ آف دا فیوچر illustrated the difficulties in text-based negotiation in the absence of convergence of the 5 clusters. یعنی پاکستانی جو ہمارے انوائے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے یہ کوشش ہوتی رہی کہ ٹیکسٹ بیسڈ نیگوسیشنز کی جائیں، کروائی جائیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ کچھ اس کلسٹر کی چیزوں کو مان لیا جائے گا، کچھ اس کلسٹر کی چیزیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی. لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا کہ بھئی اس طرح کی ٹیکس بیسڈ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، سب اکٹھے بیٹھیں گے، سب اکٹھے بیٹھ کر ڈسکس کریں گے، نیگوسیشن فیس ٹو فیس ہوگی، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پورے جو تمام خدشات ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور جو تمام 5 کلسٹرز کی جو پوائنٹس ہیں وہ اکٹھے ریزالو ہوئیں گے. یہی بات نیچے انہوں نے اس طرح سے بھی کہی کہ پرنسپل جو ہم جس کو سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ نتھنگ از اگریڈ انٹل ایوری تھنگ از اگریڈ. کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ پالیٹکس اتنی انٹرٹوائنڈ ہوتی ہے، اگر آپ کسی چیز کو پوری طریقے سے کمپریہنسو طریقے سے ایڈریس نہیں کرو تو پھر اگر اس کے پارٹس میں اس کو اگر آپ لے کر چلو تو بہت ساری فیکٹرز اور فورسز ہوتی ہیں جو کہ اس طرح کی بات کو، اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کو سیبوٹاج کر دیتی ہے. سو اگر آپ کنسنسس کے ساتھ اور ایک کمپریہنسو طریقے سے اگر کسی ایشو کو ریزالو نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس obstructed والی بات ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا ریئل لائف میں، ریئل ٹائم میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا انسانیت کو. سو یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے اور بڑی فخر کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اس کے اندر. اور آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انڈیا کو یہ پرماننٹ سیٹ مل جائے سیکیورٹی کونسل میں، یا پھر جاپان کو مل جائے، یا پھر جرمنی کو مل جائے جو کہ گروپ آف 4 کے اندر شامل ہیں، تو یہ 3 کنٹریز تو بالکل ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کا کبھی خیال نہیں کریں گی، بلکہ اینٹی پاکستان انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو یہ ہمیشہ پروموٹ کریں گی. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی مطلب ایک سوئسائڈل سچویشن ہو جائے گی اگر اسپیشلی انڈیا کو سیکیورٹی کونسل میں سیٹ مل جاتی ہے. سو یہ جو کوشش ہے پاکستان کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور وی ہوپ کہ جو بھی ان کی کوششیں اس میں یہ کامیاب رہیں.